اگر کبھی برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور بازار کی ایلو ویرا استعمال کی جا سکتی ہے، اور تیسری بات اس سے بھی اہم ہے کہ اگر شوہر ساری رات موبائل دیکھے تو بیوی کیا کرے۔ آج ہم بات کریں گے تینوں موضوعات پہ، اور میں ہوں اختر عباس، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ بہت سی لڑکیوں کو خواب آتے ہیں، اچھے آتے ہیں، برے آتے ہیں۔ برے خوابوں کو لے کے وہ اپنی دوستوں کے پاس یا اپنے قریبی عزیزوں کے پاس چلی جاتی ہیں اور جا کے ان کو وہ پورا برا خواب تفصیل سے سناتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں آپ کو ایک السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ایمان اور صحت کے بہترین حال میں ہوں گے، کیونکہ جو شخص خیر کا منبع ہو رب اس کو کبھی بھی زوال نہیں لاتا اس کے پھر۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، آپ کے تمام خاندان والوں کو اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ رکھے، آپ کو ہر شر والی حسد والی نظر سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔ میں شکریہ نہیں ادا کر سکتی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد آپ کا، کہ میں اپنے آپ کو کیا، شاید میری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن آپ سے 2 سال قبل میں نے سیشن لیا تھا ایک کال پہ، اور تب میری شادی کو نا تقریباً 2 سال ہوئے تھے، اور اس وقت میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ میں نے 2 بار اس طرح کے خواب دیکھے جس میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ میرے سسرال والے جو ہیں وہ بہت جلد مجھے چھوڑ دیں گے یا مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ خاطر حضرات، ایسے برے خواب جب آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، یا وہ کرنا چاہیے جس کی اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے؟ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ، رات میں نے ایک برا خواب دیکھا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میری گردن کسی نے کاٹ دی اور میری گردن آگے آگے تھی اور میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ برا خواب اللہ کے رسول نے بھی سنا، وہاں جو کچھ اور اصحاب بیٹھے تھے وہ بھی سنا۔ جب اس کا خواب مکمل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ یعنی یہ جو دونوں دہن تھوڑے پھیل جاتے تھے۔ پھر آپ نے کہا یہ شیطان کبھی کبھی انسانوں سے شرارتیں کرتا ہے، کھیلتا ہے، جب کبھی ایسا ہو تو اللہ کی پناہ میں جایا کرو۔ الٹی سائڈ پہ دیکھا اور 3 دفعہ اسے سپلٹ کر دیتے۔ خاطر حضرات، یہ ہے وہ طریقہ جو برے خوابوں سے نمٹنے کا ہے، آسان طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چیزوں کو جانتے تھے، پر انہوں نے اس موقع پہ ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا، ایک اور جو انہوں نے فرمایا اس موقع پہ کہ برے خواب کو کبھی کسی کو مت بتاؤ، اور برے خواب کو اس کی برائی کے ساتھ ہی دفن کر دینا چاہیے۔ پر ہم برے خواب تھوڑے برے ہوتے ہیں، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ڈال کے اپنی ازمپشن اس کو بڑا کر کے کبھی ہمدردی لینے کے لیے اور کبھی دوسروں کو ڈرانے کے لیے یہ بیان کرتے ہیں۔ اب تو کچھ دکانیں کھل گئی ہیں جہاں پہ باقاعدہ اس کی وہ تعبیریں بتائی جاتی ہیں، جس چیز سے منع کیا گیا ہو۔ جیسے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں یہ نہیں بتایا کہ وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، جان بوجھ کے نہیں بتایا۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے اپنی مرضی سے ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ یہ پوری ڈسکرپشن وہاں پہ موجود ہے، پر آخر میں نہیں بتایا کہ اصل کتنے تھے۔ تو جو اس کے باوجود اس کے پیچھے جائیں گے وہ پھر اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں کے پاس آپ جاتے ہو ان میں سے کسی پہ وحی نہیں اترتی، نہ کسی کے پاس اتنا علم اور فہم ہے۔ لوگوں نے دوسروں سے سنی ہی باتیں، کتابوں سے پڑھ، اس کے نتیجے میں کوئی چیز اکثر کیا ہوگا، تم پہ جادو ہوا ہے تو آپ کو وہم میں ڈال دیں گے، تم پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ دنیا میں، اس کائنات میں حکومت میرے رب کی ہے، اس کی مرضی کی بنا پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو جب آپ کو کوئی اس طرح آتا ہے، ممکن ہے آپ کو بدہضمی ہوئی ہو، ممکن ہے آپ دن بھر الٹی سیدھی چیزیں سوچتے رہے ہو، تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہوئیے، اپنی عبادت کو زیادہ اس کے اندر انوالو ہوئیے، تاکہ آپ اللہ سے دوری کے نتیجے میں اس کے رحم سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے محروم نہ ہو جائے۔ دس از اے سولوشن، نہ یہ کہ جیسے اس خاتون نے بتایا کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا تو اٹ واز ویری ایزی کہ آپ اس کو ہے واقعی ایسا ہوا ان کی زندگی بالکل 180 ڈگری پہ بدل دیتے، لیکن انہوں نے جو گواہی دی وہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے جو رکھا ہوا تھا راستہ، وہ اسٹیٹ چلنے کا تھا۔ اس خواب کی وجہ سے، جیسے پچھلے دنوں
ایک احمق بھانجے نے اپنے سگے ماموں کی گردن کلاڑی سے کاٹ دی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، مجھے حکم ہوا تھا. تو خواب میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انفیکٹ آپ کی نہ صرف دن بھر دیکھنے سے، سوچنے سے، جتنی آپ نے الٹی سیدھی چیزیں سنی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی بد ہضمی سے، کبھی کبھی بے آرامی سے، بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. رب نے آپ کو دنیا میں خوار ہونے کے لیے نہیں بھیجا، سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے. خواب آپ کی زندگی کو ڈرائیو نہیں کر سکتے، ان کو ڈرائیو کرنے بھی نہ دیں. اچھا، دوسرا سوال کیا احسن نے، مس احسن، سر جی بازار والی ایلو ویرا استعمال کر سکتے؟ بیٹا ایلو ویرا خالص ہوتی ہے، آپ جو گھر میں اگر اگا لیں تو جو زیادہ اچھا ہے، آسان ہے. اب میں نے کوئی 4 پودے لگائے تھے، کل میں نے گنے تو 12 ہو چکے تھے. یعنی اگر کوئی مجھ سے لینا چاہے تو میں اس کو گفٹ میں وہ جو لیف ہے وہ گفٹ کر سکتا ہوں. تو آپ اپنے آپ اس کی گروتھ ہوتی جاتی ہے، پودے اس کے بڑھتے جاتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ اس پہ پھول آئے، لمبا سا ڈینٹل بنا، اس پہ بہت سارے پھول ہیں، وہ بھی اچھے لگیں گے. بازار سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور کافی گاڑی ہوتی ہے تو آپ لے کے، آپ کو وہ جو سکن والا بتایا تھا غالباً اس کے لیے آپ کو چاہیے. اوکے جناب. سمینا کوثر کہتی ہیں کہ سر اگر میاں پوری رات موبائل استعمال کرتا رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا 3 کام کرنے چاہیے. ایک تو ہاتھ اٹھا کے دوسرے کمرے میں جا کے پورے دل سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ وائی فائی ختم ہو جائے، یا اللہ دا موبائل ٹوٹ جائے، نو کیڑے پہ جائیں. اور تیسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ دا بٹن ہی خراب ہو جائے. چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دیکھ رہا ہے وہ وہاں سے ویب سائٹ ہی ڈاؤن ہو جائے، خراب ہی ہو جائے. ایک کام یہ کر سکتے. دوسرا یہ کہ تھوڑا 1 کپ گرم دودھ کیجئے، اس کو پئیں، اور لمبا تان کے سیدھی گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھیے اور اپنا رخ زیبا موڑ کے سو جائیے، کچھ نہیں کہنا. اچھا پھر بھی بےتابی بے چینی نہیں جا رہی تو واش روم جائیے، تھوڑا سا نیم گرم پانی لیجئے، واش کیجئے، اور پھر سکون سے آ کے سارے دن کی تھکاوٹ کو بھول کے سو جائیے. آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی. میاں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے ہیلو کر کے رابطہ کر لے گا، اور اگر اس نے یہی کرنا ہے تو عقل دینے مت بیٹھ جائیے. ایسے میاں کو عقل نہیں آتی، یہ نشے جیسا ہوتا ہے. اور ایک تیسری بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ صبح جب دفتر جائے نا تو لیٹ پہنچے اور باس نے جو کام بتائے وہ اس سے نہ ہو، اچھی ڈانٹ پڑے اس کو. ممکن ہے انسان کا بچہ ہو تو سمجھ جائے، سلجھ جائے. ویسے اس طرح کے انسانوں کو میں نے سمجھ آتی دیکھی نہیں ہے، تو جس نے سمجھنا نہیں ہے اس پہ بندہ پھر اپنی محنت کو، مشقت کو کیوں کرے ضائع. بھی اپنی زندگی، اپنی نیند کو آرام سے پورا کیجئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کلیم کہتی ہیں یا کہتے ہیں کہ سر مجھے پیگمنٹیشن کا ایشو تھا، آپ نے کہا تھا پاکستان ہربل سے سیرم منگوا لیں، اور میرے بچے جب بھی سیرم منگوائیں گے یا کوئی چیز منگوائیں گے یہ 1 دن میں 1 شیشی میں نہیں ٹھیک ہوگا. ایک بات کو آپ سب سمجھیے، جیسے موٹاپا ہے اس کو آنے میں وقت لگتا ہے تو جانے میں بھی وقت لگے گا. کوئی موٹاپا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو ٹیکہ لگائیں، انجیکشن لگائیں اور موٹاپا ختم ہو جائے. اسی طور پہ جب آپ کی جھریاں ہوتی ہیں، جسم کی سیگنگ ہوتی ہے، اس کو ختم ہونے میں وقت لگتا ہے. اچھا جناب، یہ ایک بیماری جس کا بچیاں اور مرد بہت اظہار کرتے، پاکستان ہربل والوں نے اس کا بھیجا ہے. 2 ان کے پروڈکٹس ہیں، اور ایک کا نام ہے VM میگا پار، اور دوسرا ہے اس کے اندر 60 کیپسول ہیں. دوسرا ہے سپر میکس، اس کے اندر 30 کیپسولز ہیں. اور سپر میکس جو انہوں نے لکھا ہے کہ اٹس فار میل فرٹیلٹی اور ویری افیکٹو فار ایزوسپرمیا پیشنٹس. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ کا علاج فوری نہیں ہوتا. ایزوسپرمیا کے پیشنٹ کا علاج لمبا چلتا ہے، اور اس میں آپ کوشش کرتے ہیں، یہ چونکہ جو ہربل میڈیسنز ہیں بہت محبت سے اور محنت سے تیار کی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا افیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن 2-3 ماہ سے پہلے نہیں ہوتا. یعنی زندگی آپ کی بالکل ڈل ہوتی ہے، اس میں سے رویدگی ہونے میں وقت تو لگے گا. یہ VM میگا پار یہ بھی بہت افیکٹو ہے، ہیپی میریٹل لائف کے لیے ہے.
اور یہ دونوں میاں بیوی کے لیے بہت اس کا فائدہ بھی ہے. آپ انہیں پاکستان ہربل سے فون کر کے یا کال کر کے منگوا سکتے ہیں. اور جب بھی کوئی میڈیسن یوز کریں ساتھ دعا بھی پڑھنی چاہیے, اللہ سے اس کے لیے اچھے اثرات کی دعا کرنی چاہیے. اور پھر جنہوں نے وہ بنائی ہو اس پہ آپ کا فائدہ ہو ان کو بھی دعا دینی چاہیے. اجازت دیجیے, السلام علیکم.